محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. ضلع ناروال کے ایک عظیم لیڈر محترم جناب عبد الوحید بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ رب العالمین اس نوجوان دی جوانی اندر برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بھئی مرجال تو تحصیل ظفروال کے صدر محترم جناب حضرت مولانا شفیع اللہ صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے. جیو کیا تو محترم جناب پائی داؤ صاحب تشریف لائے. ہم ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. الحمدللہ میری جماعت دے مرکزی رہنما مناظر اسلام خطیب پاکستان تشریف فرمانے اور اینا دی موجودگی دے اندر میں اس بات دا اعلان کر دینا چاہنا، مرکزی جمعیت اہل حدیث ایک واحد ایک ایسی جماعت ہے ملک پاکستان کیا پوری دنیا دے اندر اگر اللہ دی توحید اور آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت پیش کرنے والی جماعت مصطفیٰ علیہ السلام دے اسوہ حسنہ تے چلن والی اگر کوئی جماعت صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ایک ایسی جماعت ہے کہ جنہ دی دعوت کسی امام دی دعوت نہیں، کسی پیر دی دعوت نہیں، کسی بزرگ دی دعوت نہیں، کسی علامہ دی دعوت نہیں، کسی فہامہ دی دعوت نہیں. اہل حدیث ایک دعوت پیش کرتا ہے کہ آؤ رب دی توحید نو منو، مصطفیٰ دی رسالت نو منو. تاجدار ختم نبوت ملک پاکستان اندر اگر سب تو پہلے اگر کسی نے تحریک چلائیے اہل حدیث نے چلائیے. اہل حدیث تا مصطفیٰ نے گہرا تعلق ہے. اور میں نو یاد آیا میرے یزدانی آنکھو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کر دے سن ساڑھا اینا کو دے لے، حافظ صاحب جی ایڈا کو دے لے، تیرا دل ایڈا وڈا ہے، اے بھی آ جائے، اے بھی آ جائے، ایدروں بھی آ جائے، ایدی محبت بھی آ جائے. اور اہل حدیث نے مصطفیٰ نو جگہ دیتی ہے، دوسرے واسطے جگہ ہی نہیں. اے ہوئی امام اعظم کانفرنس، اے ہوئی امام اعظم کانفرنس دا پیغام ہے. آؤ اہل حدیث دے دستبازو بنو. الحمدللہ تحصیل دی قیادت میری جماعت دے شیخ فضیلت و شیخ حضرت مولانا حافظ عبدالغفار ریحان صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ظفروال تشریف فرمانے. میں ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہن میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا. ہمیں نہ چھیڑو ہم ستائے ہوئے ہیں، ہمیں نہ چھیڑو ہم ستائے ہوئے ہیں، غیروں کا غم سر پر اٹھائے ہوئے ہیں، تنہا سمجھ کر ہمیں چھوڑ نہ دینا، ہم بھی رب اکبر کے بنائے ہوئے ہیں. ہن میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ. حضرت دے خطاب تو پہلے اپنی بیداری دا ثبوت دیو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. حضرت مولانا عمر صدیق صاحب خطاب واسطے میں دعوت دیاں گا. حضرت مولانا عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی. اللہ تو سوا کسی بھی مخلوق دے وچوں کسی بندے دا ڈر کوئی گل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ او بیٹا خاموش ہو جاؤ، کھول کے بیٹھو، ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ کے بیٹھو۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور بیٹا جی اب ان کو چھوڑ دیں، اب خرابی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سید الاولین والآخرین بنایا ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فخر وَبِيَدِ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ نبوت و رسالت کا وہ سلسلہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آدم اور نوح علیہ السلام سے شروع کیا، وہ نبی علیہ السلام پر مکمل ہوا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ چوتھی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس کو اپنانے کے اندر کامیابی ہے، اور چھوڑنے میں انسان ناکام و نامراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کرنے والا اللہ کی جنت میں جائے گا، اور آپ کی جو نافرمانی کرنے والا ہے وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بھائی ٹھیک ہے، آواز اچھا میرے القاری صاحب دھیان کرو، چھڑ دیو۔ یہ جو ساؤنڈ سسٹم والے ہیں نا، سادی آواز یہ اپنے ساؤنڈ کے لیے موت سمجھتے ہیں۔ انہیں ویکھو نا بچے اگے تو ہاں باتے نے 2-2 2.5 سال دے نال فیڈر بھی دیو وچے ہوئی ہوندا ہے۔ یار اس بچے کو جس کا ہے اس کے پاس پہنچائے۔ اے عمر ہے کہ ماں اپنے بچے نو سانبھے، نہیں دابا نہیں مارنا، پیار نہ چھڈ ہے یار، کوئی گل نہیں۔ اچھا جدو بال نو ماں دی لوڈ ہوئے نا، پیو چھڑ کے پاویں دادا بھی ہاتھ جوڑ لے، بال نہیں چپ کردا۔ اب بات کو توجہ سے سنیں، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اسٹیج تے بیٹھے نے انشاءاللہ آکھیا انہاں بچے نے تے آکھے کوئی نہیں، کوئی بات نہیں۔ باقی خطیب آن گے نا تے بے شک کرسیاں تے بہ جائے جائے، ذرا کرسیاں چھڑ کے تھے آؤ میرے کول، آجو آجو ذرا کر سب، کوئی گل نہیں، گل سمجھ آئے نا انہاں بندے نا، آج ہاں باہر آواز نہیں جاندی پی، ہاں جی ہاں۔ باقی علماء ان کے پھر کرسیاں دے بہ جائے دے، کر سے پریشان تو نہیں نا؟ ہاں بالکل، جب اور آئیں گے تو بیٹھ جائیں۔ آجو بھائی آجو، کرسیاں تو تھلے آجو، تو بھی آجا پترا۔ جو بیٹھنا چاہتے ہیں کرسیوں پہ بیٹھیں، جو بات سمجھنا چاہتے ہیں وہ قریب آ جائیں۔ اس کی آواز بھائی سادہ ہی رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آواز کو نہیں خراب کرنا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو منایا نہیں جاتا۔ منانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں نے اختیار کی ہیں، اور وہ تمام چیزیں جن کا تعلق جشن یا تہوار یا عید کے ساتھ ہے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ کی محبت کے بغیر کوئی بندہ اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا، اور اسی طرح آپ کی تابعداری کے بغیر جو محبت کا دعویٰ ہے وہ بھی سچا ہو سکتا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ کنیاں شرطاں نے؟ 3۔ پہلی شرط کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ محبت کرنا، یہ پہلی شرط ہے۔ اب دوسری شرط، نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کرنا، اور جو تیسری شرط ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے ساتھ محبت کرنا۔ کس کے ساتھ؟ بات کے ساتھ۔ اب کچھ لوگ ہیں نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے جھوم جاتے ہیں،
اسی نبی کا فرمان یا سنت آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں. اب نام پہ جھومنے والے اور سنت پہ گھومنے والے وہ یہ سوچیں کہ وہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے. آپ کی جو تعریف ہے وہ تو بیگانے بھی کرتے ہیں. لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. آپ کو نہیں جھٹلاتے، صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں اور قرآن سنت کو اپناتے نہیں ہیں. اب نبی علیہ السلام آپ کا جو منصب ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھیں کہ نبوت اور رسالت منصب کیا ہے. نبی اور رسول کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبریں دینے والا. کس کی خبریں دینے والا؟ اللہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبریں دینے والے. دوسری بات، کوئی نبی بھی اپنی مرضی سے اللہ کی شریعت بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نبی نے اپنی مرضی سے میرے اوپر کوئی بات کہہ دی، میں اس کی شارگ گردن جو ہے وہ اس کے بدن سے الگ کر کے رکھ دوں گا. حضرات، دوسری بات، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ نبی علیہ السلام اللہ کی شریعت میں جب بھی بولتے ہیں کس کی مرضی سے بولتے ہیں؟ اللہ کی. اور تیسری بات، نبی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھ سکتا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ جو چیز بھی آپ پر آسمان سے نازل ہوئی ہے، آپ وہ سارے کا سارا جو دین ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں. اب چار باتیں. نبی کا معنی اللہ کی خبر دینے والا. نبی اپنی مرضی سے دین نہیں بنا سکتا. نبی اپنی مرضی سے شریعت میں بول نہیں سکتا. اور نبی جو ہے وہ کوئی بھی چیز چھپا نہیں سکتا، وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. اب اس کے برعکس، نبیوں کی تعلیمات کے برعکس لوگوں نے نظریات بنائے. بنی اسرائیل جو ہے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کیوں برسائی ہے؟ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا. کیوں ان پر لعنت ہوئی ہے؟ کہ انہوں نے نظریات بنائے اور ان نظریات پر اتنے جم گئے، یعنی بدعات گھڑی اور بدعات پر اتنے جم گئے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. کہ اپنی بدعات کو نہیں چھوڑا، اللہ کے نبیوں کو چھوڑ دیا. صرف اللہ کے نبیوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کا قرآن کہتا ہے بدعتوں پر اتنے جم گئے کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا. حضرات، یہ جو بدعت ہے، بدعت یہ زنا سے بھی بدتر ہوتی ہے. زنا کرنے والا اس کو گناہ سمجھتا ہے اور توبہ نصیب ہوتی ہے، اور جو بدعت کا مرتکب ہے مرتے دم تک اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بدعت کو ثواب سمجھتا ہے، وہ دین سمجھتا ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف ایک دن محبت کا اظہار کرنا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر اگر کوئی مسلمان ایک لمحہ بھی گزارتا ہے، اللہ کی قسم وہ بیکار ہے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں. محبت جو ہے
وہ منانے کے لیے نہیں ہوتی، محبت اپنانے کے لیے ہوتی ہے۔ مثال عشق مجازی کہا جاتا ہے دنیاوی جو محبت ہے۔ اب ایک آدمی کو مال سے محبت ہے، قرآن مجید کہتا ہے جمع مالا وعددا، جس کو مال سے محبت ہوتی ہے وہ گنتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے اور چھپاتا رہتا ہے۔ گالیں جی، اگر کسی مرد کو کسی عورت سے محبت ہو جائے، کبھی اس نے بازار میں بینر لگوائے کہ منو فلانے دی بیٹی دے نال محبت ہے، یا اس نے ڈھول بھجوائے ہوں کہ مجھے فلاں کے ساتھ محبت ہے۔ یہ میں دنیاوی مثالیں دے رہا ہوں کہ ان چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اس محبت کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ نیک محبت ہے، اس میں شر نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، تو اس محبت کا مقصد کیا ہے کہ مرد اور عورت کا باہم نکاح ہو جائے، عملی زندگی بسر کریں۔ اور اگر وہ عملی زندگی بسر نہیں کریں گے، نکاح نہیں کریں گے، تو بتائیے کہ ایسی محبت جو نکاح کے بغیر ہو وہ ثواب ہے یا گناہ ہے؟ گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے اگر محبت ہے، آپ کے عقیدے کو اپناؤ، آپ کے ایمان کو اپناؤ، آپ کی شکل و صورت کو اپناؤ، آپ کے شب و روز کو اپناؤ، آپ کی نماز ادا کرو، آپ کے بتائے ہوئے احکام پر چلو۔ نبی علیہ السلام سے محبت یہ نہیں کہ کمکمے لگائے، لائٹ لگا لی، جھنڈیاں لگا لی اور ایک دن کے لیے محبت کا اظہار کر لیا، اور 364 دن اسی نبی کے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی آمد پر ہم نے تہوار منایا، جشن کیا، 364 دن بلکہ 365 دن، اس دن کہ جب نبی کی آمد کو مرحبا کہتے ہیں، لوگ پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، بے نماز ہے، اور اظہار کیا کر رہے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا۔ اور جس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے، انہوں نے بیماری کے عالم میں بھی کبھی نماز نہیں چھوڑی، اور جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو امت کے لیے سبق اور نصیحت کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا۔ اور یہ نماز کو چھوڑ کر، پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑ کر، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اب 4 باتیں میں نے بتائی ہیں نبی کے بارے میں۔ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کس کی خبر دینے والا؟ نبی کس کی مرضی سے بولتا ہے؟ نبی اپنی مرضی سے شریعت بنا سکتا؟ نبی کوئی چیز چھپا سکتا؟ نہیں۔ اب 5ویں چیز، نبی جو ہے اس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ کوئی آدمی نیکی کی بنیاد پر نبی رسول نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمام انسانوں سے کلام نہیں کرتا۔ تواڈے وچوں کوئی بندہ ایسا نہیں میرے سمیت جڑا دعویٰ کرے کہ اللہ نے میرے نال کلام کیتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے کلام نہیں کرتا، ایسے ہی اللہ تمام فرشتوں سے بھی کلام نہیں کرتا، بلکہ انسانوں اور فرشتوں میں اپنے رسولوں کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، انسانوں اور فرشتوں میں رسولوں کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ قرآن مجید ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء علی من یشاء علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا۔ فرشتوں کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے جن سے اللہ کلام کرتا ہے، اور انسانوں میں سے جن کے ساتھ اللہ کلام کرتا ہے یا جن پر اللہ وحی نازل کرتا ہے، انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اب یہ 5 باتیں میری گلاں تانوں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ ماشاءاللہ ظفروال ایسی تحصیل ہے، اس میں اکثر لوگ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، علماء کو سن کر ان کا جو معیار علم ہے وہ کافی بلند ہے۔
اب چھٹی چیز ہے، جس کو اللہ نبی بناتا ہے اس کی سچائی کون ظاہر کرتا ہے؟ کون ظاہر کرتا ہے؟ اللہ ظاہر کرتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام آپ کے حصی اور مشاہداتی جو معجزات ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ محدثین نے باقاعدہ ان معجزات پر بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں، جیسے دلائل النبوہ اصبہانی کی اور دلائل النبوہ امام بیہقی رحمہ اللہ کی۔ یہ بات تو علماء کے لیے ہے۔ اب نبی علیہ السلام آپ کے مخالفین نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ کدھر ٹکڑے کر دیو؟ چاند دے 2 ٹکڑے۔ اوے سمجھ دے سن نہ چاند 2 ٹوٹے ہونا ہے تے نہ سانو مننا پائے گا، اور ہم یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا نبی ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے چاند کی طرف اپنی انگلی اٹھائی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ، مصطفیٰ نے اپنی انگلی کو اٹھایا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہیرا پہاڑی درمیان میں تھی، چاند کا ایک ٹکڑا اس طرف تھا اور دوسرا ٹکڑا اس طرف تھا۔ اب یہ منصب نبوت و رسالت ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ پانی نہیں ہے ہمارے پاس پینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ اس پتھر پر اپنا عصا اپنی لاٹھی مارے۔ انہوں نے لاٹھی ماری، 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے۔ غزوہ تبوک جو ہے مدینہ سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب بھی جدید دور ہے، تیز ترین سواریاں ہیں، پورا دل لگ جاتا ہے تبوک جانے کے لیے۔ اس دور میں 3000 فوجی تھے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے؟ 3000 فوجی تھے۔ بڑا دور کا سفر ہے، ایسے علاقے پہنچ گئے، پانی ختم ہو گیا اور اردا گرد پانی نہیں۔ یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ فرمایا تلاش کرو لشکر میں کچھ پانی ہو تو۔ سارے لشکر کے مشکیزیں انڈیل کر ایک پیالے کے اندر صرف تھوڑا سا پانی۔ نبی علیہ السلام نے جب پیالے کے اندر پانی جو ہے اس میں اپنا ہاتھ رکھا، پیالے کے پانی میں اپنا ہاتھ رکھا، تو بابا سمسام کیا کہتا ہے وجہ آسا تے تعجب کس گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا، 5 انگلاں وچوں نکلیاں 5 نہراں، اے انگلاں نہیں میرے پیر دیاں۔ حضرات یہ نبوت و رسالت ہے، یہ نبوت و رسالت ہے۔ 3000 لشکر نے بھی پانی پیا، سواریوں نے بھی پانی پیا، مشکیزوں میں بھی بھرا۔ کہتے ہیں مدینے میں آگے مصطفیٰ کی برکت کا پانی مدینے بھی ہمارے پاس موجود تھا۔ اب یہ منصب ہے۔ اگلی بات، جو آدمی بھی نبی علیہ السلام کی ناموس اور عزت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود ذلیل کر دیتا ہے۔ حکمران ذلیل ہو گئے، انہوں نے ختم نبوت کی شکوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ ہوئے نے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے نے نا۔ اب مولویوں نے سیاسی پارٹی بنائی ہے تحریک لبیک پاکستان۔ الیکشن لڑا ہے مولویوں نے، N120 لاہور سے، N4 پشاور سے۔ لاہور سے 8000 ووٹ لیے، پشاور سے 10,000 ووٹ لیے۔ اب انہوں نے اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے ناموس رسالت کے ایشو کو استعمال کیا ہے۔ اوتھے انہوں نے ایڈڑیاں چولاں ماریاں نے، کائنات کی گندی اور بےہودہ باتیں بھی جمع کر لیں تو مولویوں کی جو بےہودہ باتیں ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہیں۔ ان علماء سو کی، ان برے مولویوں کی۔ آپ کو پتہ ہے مولوی اچھے بھی ہوتے ہیں اور مولوی برے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میں بھی مولوی بننے کا سفر کر رہا ہوں کہ اللہ مولا ہے نا، تو اللہ مجھے اپنے ساتھ تعلق عطا کر دے۔
اب وہاں پر کیا باتیں ہوئی ہیں ذرا غور کیجئے گا، ان لوگوں کی محبت کیسی ہے۔ اور ابھی تک کسی بریلوی دوست، مولوی، شیخ الاسلام، شیخ الحدیث اس کا بیان نہیں آیا مذمت میں۔ مولوی خادم حسین رضوی جڑا ہے نا، وہ بیچارہ لولا ہے، وہ دیاں دوویں لتاں کام نہیں کر دیاں، ایک لنگڑا ہوندا ہے تے ایک ہی ہوندا ہے لولا، جی دے دوویں لتاں دوویں ٹنگاں کام نہ کرن انہوں لولا آندے نا۔ اب ایک مولوی کھڑا ہو گیا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جن نے اللہ دے نبی نو ویکھنا ہے انہاں دے نال ملنا ہے، او مولوی خادم حسین رضوی نو ویکھ لوے۔ یہ باقاعدہ ویڈیو ہے جو انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اب بھائیو ذرا غور کیجئے، تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کسی بندے کے اندر جرأت ہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے؟ اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین۔ حدیث معراج ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں آسمان پر گیا، میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ بولیے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ کا جو رنگ ہے نا وہ گندمی تھا۔ حضرت موسیٰ کا رنگ کیا تھا؟ گندمی رنگ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت، حسین و جمیل، اور ان کا رنگ جو ہے وہ سرخ و سفید تھا۔ کیسا تھا؟ میرے ایک دوست جو ہے وہ میک اپ کا سامان بیچتے ہیں، انہوں نے آفا جی پرانا ویلا سی کہ بیبیاں میک اپ دا سامان وردیاں سن، آج کل نوجوان نسل جڑی ہے وہ میک اپ دا سامان بڑا وردی ہے اپنے آپ نو چٹیاں کرنا آستے۔ گندمی جن کا رنگ ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گندمی رنگ عیب ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام دا رنگ کدی بھی گندمی نہ ہوندا، انہاں دا رنگ کدی بھی گندمی نہ ہوندا۔ لیکن حدیث دا اگلا جملہ سن کے تسی حیران ہو گے۔ حدیث دا اگلا جملہ کی ہے؟ فرمایا میری ملاقات یوسف علیہ السلام دے نال ہوئی۔ اگر حسن دے دو حصے کیتے جانا، دو حصے، اب یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، نہ یہ خطیب کا کوئی نقطہ اور فقات ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے آدھا حسن پوری دنیا کو دیا اور آدھا حسن اکیلے یوسف کو عطا کر دیا۔ حضرت یوسف انہیں سونے سن، انہیں خوبصورت سن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دے وچ حدیث آندی ہے، آپ نے فرمایا اتنے خوبصورت کہ آپ بھی دیکھ کر ششدر اور حیران رہ گئے، ایڈا سونا رب دا نبی۔ یہی وجہ ہے نا کہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں کٹتے ہوئے بھی پتہ نہ چلا۔ اب ہمارا ایمان کیا ہے حضرات؟ ہمارا ایمان ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف تک، یوسف سے لے کر عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے لے کر امام مہدی تک، اور مہدی سے لے کر اس کائنات میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک، اللہ کی قسم ہے سارے کے سارے بھی مل جائیں ان کا حسن و جمال مصطفیٰ کی جھلک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایمان۔ اور بے شرم آدمی تو کم از کم مولوی خادم حسین رضوی دی فزیکلی پوزیشن ہی ویہل ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ دی مثال دئیے۔ اور یہ مولوی جب قادیانی کی مرمت کرتے ہیں تو تب کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟
بریلوی علماء کی تقریریں نیٹ پر پڑھی ہیں کہ جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے، سب کہتے ہیں لعنت، سب کہتے ہیں کافر۔ اب یہی بات اگر قادیانی کہے وہ لعنتی کافر ہے، بتا یہی بات تیرے مولوی نے اپنے مولوی کے بارے میں کہی ہے، وہ پھر مسلمان کیسے ہے؟ وہ کیسے مسلمان ہے؟ اب آئیے نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ ستے ہو کے جاگ دے ہو پہ؟ جاگ دے ہو نا پہ؟ 10 تاریخ ہے، 10 دسمبر 2017۔ میرے دیوبندی دوست بھی بیٹھے ہیں، بریلوی دوست بھی بیٹھے ہیں، اہل حدیث، ان کی اکثریت ہے۔ اب جو عمر صدیق بات کرنے لگا ہے ذرا سننا۔ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ اسا یا محمد کہیں دیا رہنا تے وابیاں سڑ دیا رہنا۔ سڑ دے ہو؟ میں تے سڑنا، گل سیدھی صاف۔ تسی نہیں سڑ دے ہو گے، میں تے سڑنا۔ قرآن دی مخالفت ہوئے علماء دے سینے تے سڑ دینے۔ یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا ایمان والے ہو جنہ جنہ کلمہ پڑھے ہے مصطفیٰ دا نام لے کے آپ نو نہیں پکارنا۔ وَلَا تَجَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَارِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ ہمارا تو سینہ جلتا ہے کہ تمہارے اندر کیسا ایمان ہے کہ تمہاری اتنی جرت اور بے باکی کہ تم کہو یا محمد یا محمد۔ اللہ نے منع کر دیا۔ صحابہ کرام ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر جس نے کہا ہے نا یا محمد، اللہ فرماتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، اے نبی آپ کے آداب سے ناواقف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا کتنا ادب اور کتنا احترام ہے۔ لو جنہوں جڑی گل میں کرن لگا ہوں تو میں پنجابی دے بھی سنا دینا تاکہ تنوں فٹ سمجھ آوے۔ بالکل اللہ دے نبی نے فرمایا سمو بسمی، اے بخاری دی روایت ہے کہ میرے نام دے اتے نام رکھو۔ آپ نے کی فرمایا؟ میرے نام تے، اور بولو کی فرمایا؟ میرے نام تے نام رکھو۔ انا محمد انا احمد انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی انا الحاشر الذی یحشر الناس بہ۔ حضرات یہ مصطفیٰ کے نام ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نام تے نام رکھو۔ اللہ بیٹا دے تو نام محمد رکھنا چاہیے۔ اللہ بیٹا دے تو کیا نام رکھنا چاہیے؟ تو یہ مسئلہ بھی پہلی ہری سوندے ہو گے مولوی جی جی مسئلہ کر دیتا رہے۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ متروک سنت ہے۔ اے شیطان خناس بڑا بے ایمان جے جنہیں نبی علیہ السلام دے اس فرمان دیتے عمل تو روک دیتا ہے۔ کہ میں روک دے؟ میں یہ تو انہوں چاند مثالہ دینا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں خوشبو نال بڑی محبت ہے، تیسی کیا نے خوشبو نہ لایا جے جن چمڑ جان گیا۔ عجیب گل ہے بھائی، شیطانوں کو نفرت ہے خوشبو سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَدَّهِنُوا بِالزَّيْتُونَ فَإِنَّهَا مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ زیتون کا جو تیل ہے نا، لگاؤ بھی، کھاؤ بھی، پیو بھی، کھانا پینا بھی اس میں کرو، برکت والا ہے۔ کیا ہے؟ شیطان نے کی مشہور کیتا ہے زیتون دے نیڑے نہ جائے جے بڑا گرم ہوندا جے۔
اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں اور شیطان نے اس کے مخالف بات مشہور کر رکھی ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا میرے نام پر نام رکھ تے اسی کیا نے اور نہیں ایسا نام نہیں رکھنا بے ادبی ہو جائے گی. حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے, محمد بن ابی بکر. اللہ کے نبی دا حکم, اللہ کے نبی کا حکم ہے اور سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر. حضرت علی نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد بن علی رکھا ہے, محمد بن انفیہ جس کو کہتے ہیں. یہ محمد نام ہے, یہ حضرت علی کا بیٹا ہے. محمد بن سیرین, محمد بن ادریس, محمد بن اسماعیل. امام شافعی کا نام محمد ہے, امام بخاری کا نام محمد ہے. اور آج بھی نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اللہ دے نبی دے دور تو لے کے ہون تک عرب دے اندر کئی خاندان ایسے نے باپ دا نام محمد, دادے دا, پردادے دا, او دے باپ دا, او دے دادے دا, وی پشتہ تک انہاں نام ہی محمد رکھے ہیں. محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد, احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد. ایتھے تے پٹھا رواج ہے نا. مثال میرا نام عمر ہے, میں اپنے بچے کا نام عمر رکھ دوں, یہ بھی صحابہ اور صالحین کی سنت ہے. جو اپنا نام ہے وہی بچے کا رکھ دو, جو باپ کا نام ہے وہی بچے کا رکھ دو. ایتھے ماما کی آندیاں نے, ایک آدمی جو ہے اس کا نام نور حسین تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیٹا دیا تو کہتا ہے میرے والد کا نام محمدین تھا, میرا جی چاہتا ہے میں بھی اس کا نام محمدین رکھ دوں. میں نے کہا رکھ دو, اچھی بات ہے رکھ دو. محمد بھی اور دین بھی دونوں لفظ بڑے اچھے ہیں, رکھ دو. رکھن لگا تو ماں نے آکھا میں تیرا بتھاڑ سے ایک چڑھنے جی نہ رکھیا محمدین تے, یہ تے ابے دے بابے رہاں دے ادب دی خلاف ہے. تو آکھے گا محمدین تو میں تے ساری زندگی نام اونچو ہی نہیں لیا. اب شیطان جو نا جھوٹا ادب بنا کے اچھے نام رکھنے سے روک دیتا ہے. میرے دادا استاد نے, شیخ صاحب دیوی استاد نے, حافظ محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ, شیخ عبدالغفار ریحان حافظہ اللہ نہ دیتے استاد نے. تو میرے استادہ نے نور پوری صاحب نے انہاں کل پڑھے ہے, حافظ امین صاحب نے, حافظ الیاس صاحب جڑے شیخ الحدیث نے, اے میرے استاد نے تھے, انہاں نے وڈے حافظ صاحب کو پڑھے ہے. وڈے حافظ صاحب بڑے کم گو سن, تھوڑا بول دے سن. فجر تو بعد بندے نے مجلس لگی, ایک بندہ آ گیا, انہوں نے کہا حضرت جی اللہ پاک نے پتر دیتا ہے تو میں سائیکل پجایا ہے بھئی جا کے حضرت رہاں دے کولو پوچھ کے نام رکھنا ہے. انہوں نے کہا بھئی نام جڑا نا وہ محمد رکھ لے, اللہ دے نبی دا حکم ہے. آندہ جی یہ نام بڑا پارا ہے. اچھا جی. انہوں نے کہا عبداللہ عبدالرحمن رکھ لے, ایک میرا چاچا ہے ایک میرا تایا ہے. اے ابو بکر عمر رکھ لے, انہوں نے کہا پتیجے دا ہے پنیوے دا ہے. کوئی منفرد جا دسو. حضرت محدث آدمی سن, انہوں نے صحابہ دے بڑے منفرد نہ دسے. انہوں نے کہا خریم رکھ لے. انہوں نے جی یہ بڑے عجیب جے نہ آنے, کوئی اے جا دسو جڑا کسی دا ہووے بھی نہ تے ہووے بھی سوکھا. حضرت غصے چاہ کے کہہ لیں کہ پھر شیطان ہی رکھ لے, ہے بھی سوکھا تے ہے بھی کسی دا نہیں. لوگاں دے بھی جہالت ہے. اپنے باپ مثال ایک صحابی نے, صحابی انہوں دا نام ہے حارث, انہوں دے والد دا نام ہی حارث ہے, حارث بن حارث العارضی. حارث بن حارث, باپ دا بھی نام ہوئے تے پتر دا بھی نام ہوئے. اور یہ تسی جان دے ہو کہ نامہ دی تاثیر اور برکت ہوندی ہے. کیوں دا نامہ دی تاثیر تے برکت ہوندی, نامہ دی تاثیر تے برکت ہوندی, شخصیت تے اثر ہوندہ ہے, زندگی وچ اثر ہوندہ ہے.
یہ گل یاد رکھ لے رہے. اور یہاں یہ بات بھی ضمن کہہ دوں, ایک بندے نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھیا, اور باپ میرے کو آ گیا کہنے لگا حافظ صاحب میں اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھیا ہے, نان کے کیا سی تو انہوں نے پیر صاحب آئے نے, تو پیر صاحب نے کہا اے نام بڑا بھارا ہے. میں کہا کہ ٹن کو وزن ہے ایڈے ویلے نے یا کو سواگے جی نہ پارا ہے, اے نام بڑا پارا ہے. اللہ دے اسماء حسنا او دے مطابق نام رکھنا اللہ رسول دا حکم ہے, اور یہ شیطان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے روکنے کے لیے جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں. اے شے بڑی پاری ہے, اے شے جڑی راس نہیں, اے نام موافق نہیں, یہ بندہ ہی موافق نہیں, یہ بے ایمان جڑا ہے, یہ ہو جیاں گلاں دسن والا. اب آئیے نبی علیہ السلام جو ہے آپ کے نام کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے, یہ میں ایک دوجی مثال دین لگا. ساڑھے پائی دوستان نے سرکار مدینہ سرکار آ گئے, شیطان بے ایمان نے ایتھے بھی شریعت دوتے عمل تو روک دیتا تے ثواب تو بھی محروم کر دیتا. حضرات رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اور کوئی لکھنے والا لکھے, اس کائنات میں نبی اور رسول سے بڑھ کر کوئی منصب ہو سکتا نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی منصب ہے ہی نہیں, کوئی منصب نہیں ہے. تو سانو کہنا کی چاہیے سی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا, او دی جگہ تے اسی کیا نے حضور سرکار. اے حضور تے سرکار اے ادب دے لفظ کوئی نہیں جے, اے بھی شیطان نے توڑی مت ماری ہے. جڑے بندے سرکاری ملازم نے وہ جان دے نے کہ سرکاری لفافے نے اتے لکھیا ہوندہ ہے بکار سرکار, بکار سرکار. جے نہیں تے سویرے کچہری ٹور جاؤ, کچہریاں تے کتنے نے ظفروال کہ ناروال, ظفروال سویرے ٹور جاؤ. ہاں شیخ صاحب انہاں دی موجودگی دے وچ او واجہ ہوتے کی مار دے سرکار بنام پھلام حاضر ہو, انجی گل ہے. تو ویکو شیطان نے جھوٹا ادب محروم کر دیتا ہے, عمل کرن تو محروم کر دیتا ہے. سرکار آ گئے, سرکار آ گئے. حضرات اس کا نقصان کیا ہے؟ اب لفظ رسول را سین واو لام, لفظ اللہ کے 5 حروف, یہ رسول اللہ جب کہے گا اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے گا, بتائیے کم سے کم کتنی نیکیاں اس کو ملیں گی؟ یار کی کر دے ہو, رسول دے لفظ 4 تے لفظ اللہ دے 5 حروف نے, کٹ تو کٹ کنیاں نیکیاں ملیں گی؟ بتائیے 90. تے جے کو پڑھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضرات یہیں پر بس نہیں ہے, مسرد احمد کی صحیح حدیث ہے, قیامت کی اولناکیوں میں اللہ کئی بندوں کو صرف اس وجہ سے جنت عطا کرے گا کہ ان کی زبان سے لفظ اللہ نکلا ہے. لو جی اہل حدیث مایا ناز خطیب درویش مولانا علامہ عبدالمنان راسخ صاحب تشریف لائے نے, انشاءاللہ میں اپنی آخری گال کر کے بات ختم کر دیں. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب وہ جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ پورے پاکستان کے اندر کسی بریلوی شیخ الحدیث نے, شیخ الاسلام نے, کسی ڈاکٹر پی ایچ ڈی بغداد لندن سجے کھبے نے, کسی نے آج تک
نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نام آئے گا جھومیں گے، نام آئے گا کیا کریں گے؟ نام آئے گا جھومیں گے۔ اسی نبی کا حکم آیا کہ میرے نام پر بیٹے کا نام محمد رکھ، احمد رکھ۔ بتاؤ پورے پاکستان کے اندر کوئی بریلوی عالم، شیخ الحدیث، ڈاکٹر فضیل الاسلام، شیخ الاسلام، سارے بیچ میں ڈال کر کرنل کاسرو سارے ڈال لو اور کسی نے اپنے بچے کا نام صرف محمد رکھا ہو۔ اللہ نے یہ اعزاز اگر دیا ہے تو اہل حدیث کو عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اذان بھی شروع ہو گئی ہے جی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا۔ حضرات، اب 3 باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات، جو میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر نبی علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کا آفتاب سورج قرار دیا ہے۔ اور آپ کو یہ مثال سمجھانے میں اب بڑی آسانی ہوگی۔ سورج جو ہے اس کی 3 خوبیاں ہیں۔ سورج کی کتنی خوبیاں ہیں؟ اور بول دے نہیں، 3 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی، دنیا کی کوئی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ پہلی خوبی ہے۔ اور دوسری خوبی کہ جب سورج چڑھو تب بھی کوئی دیا، کوئی بلب، کوئی کمکمہ جلانے کی ضرورت رہتی ہے؟ سورج نکلے تے باہر تسی گلی دا بلب چلا دیو تے بندہ آکے پا جی گلی دا بلب تے بند کرو، تسی آنکھوں میں گلی نو روشن کرنا چاہنا، لوگ بے وقوف کہیں گے۔ اور تیسری خوبی، کہ قیامت کی صبح تک یہ سورج کی نعمت ہے۔ حضرات، یہی 3 خوبیاں مصطفیٰ کریم جو نبوت رسالت کے سورج ہیں، یہی 3 خوبیاں۔ پہلی خوبی، تمام انبیاء بھی آپ کی ذات اور صاف کا مقابلہ۔ اور دوسری بات، اب آپ کی نبوت اور رسالت یہ طلوع ہے، آپ کی نبوت اور رسالت ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کے ہوتے ہوئے نہ کوئی نبی من الانبیاء اور نہ کوئی امت میں سے امام اعظم، اب کسی اور کی ضرورت باقی۔ اور تیسری بات، جس طرح سورج قیامت کی صبح تک ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بھی قیامت کی صبح تک ہے۔ اب آئیے کہ نبی علیہ السلام کا جو نام ہے، اس کی عظمت، یہ میں بات بیان کر رہا تھا نا آپ کے سامنے کہ محبت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی جو شرط ہے وہ نبی علیہ السلام کے نام سے محبت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے کتنی محبت ہے؟ اس نام سے کتنی محبت ہے؟ امام اصبہانی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ کے اندر یہ 2 باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مرتبہ نبی علیہ السلام کا نام مبارک ذکر کیا، 4 مرتبہ، لیکن کہیں بھی آپ کا نام آپ کے منصب کے بغیر ذکر نہیں کیا۔ کسی بھی جگہ تے نبی علیہ السلام دا نام منصب تو بغیر ذکر نہیں۔ اے جڑے جاہل نہ تا پڑھن والے نا، محمد آئے، محمد، نعوذ باللہ من ذالک، اس عامیانہ انداز میں اللہ کے نبی کا نام لینا ہی حرام ہے۔ اور پھر ان کی جہالتیں دیکھو، نام لکھتے ہیں اوپر صاد ڈال دیتے ہیں، نام لکھتے ہیں یہ 786 لکھنے والے، آگے لکھ دیتے ہیں صاد لام عین میم۔ حالانکہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں اور صحابہ کرام، اللہ کی قسم ہے، اور یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے، ان جیسی محبت کسی کو ہو ہی نہیں سکتی۔ روایت بیان کرنے والی آپ کی زوجہ ہوں، آپ کے ساتھی ہوں،
مکی دور کے مدنی دور کے کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ، بغیر درود کے آگے وہ بات سناتے ہی نہیں ہے۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا صادق صلی اللہ علیہ وسلم قال الصادق والمصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے حدیث کی تمام کتابیں آپ کا نام ہو، آپ کا وصف ہو، محدثین درود لکھے بغیر نہ روایت کو اپنی زبان سے آگے بیان کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے قلم کو آگے چلاتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کا جو نام ہے، اس کے ساتھ آواز آئے گی سب کو انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کا جو نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے محبت کیسے کی ہے کہ 4 دفعہ ذکر کیا ہے۔ کسی بھی جگہ آپ کے منصب کے بغیر نبی علیہ السلام کا اللہ نے نام ذکر نہیں کیا۔ پہلا مقام اللہ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، وَمَا مُحَمَّدٌ، یار تیار میرے ال کرو، تار تو سارے پیچھے ویندے ہو تسی۔ یاسین بلوچ دا نام سنیا جے؟ وہ بلا کی آندہ ہے جے تسا اچھی سبحان اللہ نہ کہیں میں وقت توڑا بتھاڑ سیک چھڑنا ہے، نہ میں سبحان اللہ نہ چلنا، نہ نعرے نہ چلنا۔ میں بنیادی طور تے مدرس ہاں، توڑی توجہ چاہی دیئے کہ میں سبق دی طرح ایک گال تو انہوں سمجھا کے جاواں کہ جس طرح اہل حدیث نے نبی پاک دی عزت احترام کیتی ہے تے جس طرح آپ نو منیا ہے، کائنات دے اندر کسی اور نے منیا نہیں منیا۔ اور ذرا غور کر لو قرآن مجید، اچھا یار کوئی بات نہیں، قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن مجید کا 3واں مقام اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ قرآن مجید کا 4تھا مقام آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق۔ حضرات صرف یہی پر بس نہیں ہے، بلکہ پرانے نبیوں نے نبی علیہ السلام کی جو بشارتیں دی ہیں، اللہ نے اپنے نبی دا نا صرف کلا نا ہی نہیں انہوں نے آکھیا دسو، بلکہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہاں اللہ نے آپ کے اوصاف نبوت اور رسالت کا ذکر کیا، اور قرآن کا 2واں مقام ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے منصب کا ذکر کیا۔ اب آخری بات، اللہ نے جہاں نبی علیہ السلام کا تذکرہ اور نبیوں کے ساتھ کیا ہے، امام اصبہانی نے لکھا، جاؤ دلائل النبوہ پڑھ لینا، وہ کہتے ہیں اللہ نے جہاں آپ کا تذکرہ اور نبیوں کے ساتھ کیا ہے اور نبیوں کے نام لیے ہیں، پر نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیا۔ قرآن مجید شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ 5 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، 4 کے نام لیے ہیں، نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیا۔ قرآن کا 2واں مقام اِنَّا أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوا هَٰذَا النَّبِيَّ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 2 نبیوں کا تذکرہ کیا، آمنہ کے لال کا اور ابراہیم علیہ السلام کا۔ هَٰذَا النَّبِيَّ، علماء بیٹھے ہیں، فساد کی بات ہے کہ جو فصیح و بلیغ ہے وہ چھوٹا، جس کے حروف کم ہو، معنی گہرا ہو، وزنی ہو، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ محمد کا ذکر کر دیا جاتا، لفظ احمد کا ذکر کر دیا جاتا۔ فساد و بلاغت اس کا تقاضا کرتی تھی، لیکن فساد و بلاغت نیچے ہے، مصطفیٰ کی عظمت اور ادب اوپر ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے کہا وَهَٰذَا النَّبِيَّ، نبی فعیل کا صیغہ ہے، الف لام الگ ہے، ہاذا الگ ہے۔ حضرات
یہیں پر بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ۔ یا اللہ نے کئی نبیوں کا ذکر کیا ہے، آمنہ کے نام کا تذکرہ تو کیا ہے اور نبیوں کا نام لیا ہے، لیکن آپ کا نام بھی ذکر نہیں کیا۔ جب تک زندہ رکھے ایسے پیارے نبی کی محبت پر اللہ زندہ رکھے اور انہی کی محبت پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔